السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ آج انشاءاللہ آسان تفسیر القرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 ہم لفظی اور با محاورہ ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی تفسیر میں ہم جانیں گے۔ اور آئیں سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ، اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے اس کا ثمر اللہ کے ہاں، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ وَأَقِيمُوا اور صحیح ادا کرو الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور دیا کرو الزَّكَاةَ زکوٰۃ، وَمَا اور جو کچھ تقدموا تم آگے بھیجو گے لِأَنفُسِكُم اپنے لیے من خیر نیکیوں سے تجدوہ ضرور اسے پاؤ گے عند اللہ اللہ کے ہاں، انا بے شک اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو بصیر خوب دیکھ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے۔ تو اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ تمہارے ایمان کے چھیننے والے بہت سے دشمن ہیں، اب ان کو حفاظت ایمان کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نماز، زکوٰۃ وغیرہ نیک اعمال سے ان کی حفاظت کرو۔ دوسرا تعلق پہلے مسلمانوں کو ضبط اور تحمل کا حکم دیا گیا جو کہ ان پر بہت شاق تھا، اب نماز روزے کا حکم دیا جا رہا ہے جن سے ان کے دلوں کو برداشت کی طاقت پیدا ہو جائے گی اور یہ برداشت کر سکیں گے۔ تیسرا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو جہاد کفار سے جہاد کرنے سے روکا گیا، اب انہیں جہاد نفس کا حکم دیا گیا کہ ابھی اس جہاد کا تو حکم نہیں، اپنے نفس سے نماز و روزے کے ہتھیار سے جہاد کرو۔ چوتھا تعلق پچھلی آیت میں مسلمانوں کو کفار کی اصلاح کا طریقہ بتایا گیا کہ معنی یعنی تم ایسا کرو کہ انہیں وہ درگزر کرتے رہو اور ان کی اصلاح کرتے رہو۔ اپنے نفس کی اصلاح کا طریقہ اس آیت میں سکھایا گیا کہ نماز روزے سے اس کو وہ اپنے نفس کو بھی درست کرو۔ پانچواں تعلق کفار کی سختیاں جھیلنے کا حکم تھا، اب نماز و زکوٰۃ کی پابندیاں برداشت کرنے کا فرمان ہے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا جائے گا کہ جس طرح کے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کیا چھوڑا، اور فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کیا بھیجا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون شخص ہے جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے مال کی بنسبت اپنے وارث کے مال کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ تمہارا مال وہ ہے جس کو تم نے آخرت کے لیے بیچ دیا، اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جس کو تم نے رکھ چھوڑا، یعنی اس کو جمع کیا۔ اس طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں کہ انسان کا مال وہی ہے جو اس نے آخرت کے لیے بیچ دیا، اور جو اس نے رکھ چھوڑا ہے وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بقیع غرقد مدینہ کے قبرستان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور، ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لیں، تمہارے مکانوں میں اور لوگ رہنے لگے، تمہارے اموال تقسیم کر دیے گئے۔ تو غیب سے ایک آواز آئی
اے ابن خطاب، ہمارے پاس یہ خبریں ہیں کہ ہم نے آخرت کے لیے جو صدقات بھیجے تھے وہ ہم نے پا لیے، اور ہم نے آخرت کے لیے جو خرچ کیا تھا ہمیں اس کا نفع مل گیا، اور ہم نے جو دنیا میں چھوڑ دیا تھا اس کا ہم نے نقصان اٹھایا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کون سا صدقے کا اجر زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست اور بخل یا بخیل یعنی ضرورت مند ہو، تم کو تنگ دستی کا اندیشہ ہو اور تم کو غنی ہونے کی امید ہو، اور صدقہ کرنے کو مؤخر نہ کرتے رہو، حتیٰ کہ جب تمہاری روح جو ہے وہ حلق تک آ جائے تو کہو فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو۔ اب تم کہو یا نہ کہو فلاں کو تو اب مل ہی جائے گا، یعنی جب تم غنی ہو اس وقت تمہیں جو ہے وہ چاہیے کہ تم صدقہ کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو مال کی کثرت نے عبادت سے غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ تمہارا مال تو صرف وہی ہے جس کو تم نے کھا لیا اور فنا کر دیا، یا کپڑے پہن کر بوسیدہ کر دیے، یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے روانہ کر دیا، یعنی اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس میں کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی اس کی صرف ایک دستی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک دستی کے سوا وہ سب باقی ہے جو تم نے تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس حدیث پاک اور دیگر حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی صدقہ و خیرات کر دیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے اپنی جان پر، اپنے اہل و عیال پر، وہی چیزیں جو ہے وہ اس کا اپنا مال ہے، اور جو رکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، لگاتا نہیں ہے، تو وہ اس کا اپنا مال نہیں بلکہ وارثوں کا مال ہے، کیونکہ جب وہ مر جائے گا تو وہ مال اسے نہیں ملے گا، اس کے وارثوں کو ملے گا۔ اب اس آیہ مبارکہ سے کیا فائدے حاصل ہوئے؟ اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، نماز زکوٰۃ سے افضل ہے، اس لیے کہ نماز کو اس سے پہلے یہاں پہ بیان فرمایا گیا ہے۔ نماز کے لیے اقیمو یعنی ہمیشہ قائم رکھو اور صحیح پڑھو، اور زکوٰۃ کے لیے آتو یعنی دے دیا کرو یا دے دو، یہ فرمایا گیا ہے۔ اور نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی، اور بدن مال سے افضل ہے تو اس کی عبادت بھی افضل ہے، اور نماز امیر غریب سب پر فرض ہے اور زکوٰۃ صرف امیروں پر، لہٰذا اس کا نفع عام ہے، یعنی نماز کا نفع عام ہے۔ اور نماز میں ہر عضو کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی ہر عضو جو ہے وہ کام کرتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے، لیکن زکوٰۃ دینے میں صرف ہاتھ جو ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ اس طرح نماز روزانہ 5 بار ادا ہوتی ہے اور زکوٰۃ سال بھر میں 1 بار، اور اسی طرح نماز براہ راست حق تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے اور زکوٰۃ بذریعہ فقیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح نماز معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پر بلا کر دی گئی اور زکوٰۃ کے احکام یہاں زمین پر ہی بھیج دیے گئے۔ نماز میں رب تعالیٰ سے ہم کلامی ہے اور زکوٰۃ میں فقیر سے جو ہے وہ ہم کلامی، فقیر کے ذریعے سے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان صرف روزے پر ہی قناعت نہ کرے بلکہ جس بھلائی کا موقع مل جائے اسے کر گزرے۔ معمولی نیکی اس کا ایک گھونٹ پانی کی طرح ہے جو کبھی پیاسے کی جان بچا لیتا ہے، اور معمولی گناہ اس چنگاری کی طرح ہے جو کبھی گھر جلا دیتی ہے۔ تیسرا فائدہ، اس عالم کے سوا اس دنیا کے سوا ایک اور دوسرا عالم بھی ہے جسے عالم المثال کہتے ہیں۔ یہاں تو اعمال اور اعراض کی کوئی شکل نہیں، لیکن وہاں ہر چیز کی شکل اور اس کا وزن ہے۔ وہاں بخیل کا مال گنج سام کی شکل میں اور قرآن اور رمضان وغیرہ اچھی شکل میں سامنے آئیں گے۔ چوتھا فائدہ، دنیا میں حکام اور بادشاہ بڑے لوگوں سے باخبر اور چھوٹوں سے بے خبر رہتے ہیں، نیز اپنی رعایا کے بڑے اعمال کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور چھوٹے اعمال سے بے پرواہ، مگر رب تعالیٰ کی نظر کرم ہر چھوٹی بڑی مخلوق پر اور ان کے ہر اعلیٰ اور ادنا اعمال پر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ تفسیر صوفیانہ بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی بیان کر دوں۔ دنیا انسان کے لیے کمانے کی جگہ ہے، جو کچھ یہاں کما کر اپنے وطن بھیج دے گا وہ وہاں پہنچ کر اس کے کام آئے گا۔ البتہ یہاں تو بھیجا ہوا روپیہ کبھی مارا بھی جاتا ہے اور کبھی وطن پہنچ کر برباد ہو جاتا ہے، لیکن وہاں کے متعلق فیصلہ
یا فیصلہ ربانی ہے کہ نہ مارا جائے گا اور نہ وہ برباد ہوگا۔ جب انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا چھوڑا، اور ملائکہ پوچھتے ہیں کہ وہاں سے کیا لایا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے خرچ کر کے آگے بیچ دیا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ اور یہاں پہ جو فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ ایک فائدہ جو ہے جو نیکوکار ہے اس کو یہ ہے کہ اسے یہ خوشی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے کام دیکھ رہا ہے، وہ سعادت سے، خوشی سے، محبت سے یہ کام کرے گا۔ اور جو برائی والا شخص ہے اس کے لیے تنبیہ بھی ہے، یعنی اس آخری حصے میں ترغیب بھی ہے اور ترغیب بھی ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ترغیب حاصل کر کے جو ہے وہ مزید آگے بڑھتا جائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کو یہ ترغیب ہے، اس کو ڈرایا گیا ہے کہ اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ جو ہے اللہ سے کوئی بھی تیرا عمل چھپ نہیں رہا۔ اللہ تو وہ ہے کہ سیاہ رات کو سیاہ پہاڑ پر سیاہ چینٹی کے چلنے سے جو قدم کے نشان بنتے ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے۔ تو تمہارے جو حال ہے یا تمہارے جو کام ہے وہ بھی دیکھتا ہے، وہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے۔ تو اس باخبر سے تم بے خبر نہ ہو، اگر اس باخبر سے تم خبردار ہو گئے اور اس باخبر کا اپنے دل میں جو ہے تم نے خبر رکھ کے اپنے اعمال کو خبردار کر لیا، تو اس باخبر کا فیض تمہیں مل جائے گا، اور اس دنیا میں بھی تم جو ہے وہ فیض یاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی فیض یاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس باخبر یا اس خبیر سے جو ہے محبت اور اس کے بارے میں جو ہے مودت مزید اپنے دل میں اللہ تعالی ہماری بڑھائے، اور ہم اللہ تعالی سے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ آمین۔